بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال آیا کہ آپ کے نزدیک کون سا فرقہ جو ہے وہ بہتر ہے، جو نیئر ٹو اسلام ہے، اور ہمیں اس کو جوائن کرنا چاہیے یا اس کو فالو کرنا چاہیے۔ تو بھائی تھوڑا سا بلکہ ایگزیکٹلی ایک تو آپ کو بات واضح بتا دوں کہ اسلام میں فرقہ بازی کی ممانعت ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور چونکہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا اپنے حوالے سے جواب دیتا ہوں کہ بھائی الحمدللہ میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں صرف قرآن جو کہ اللہ کی کتاب ہے اور احادیث یعنی کہ سننا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا ہے، میں صرف اسی پہ عمل کرتا ہوں، اسی کے مطابق ہی اپنے زندگی کے معاملات چلاتا ہوں، اور جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں اسی کے مطابق سب کچھ بتاتا ہوں۔ میری اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ جتنے آپ لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، میری اپنی کوئی رائے نہیں، کیونکہ دین میں میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ دین میں کوئی رد و بدل کر سکوں، ٹھیک ہے؟ تو ایک بات واضح سمجھ لیں کہ اسلام میں فرقہ بنانا، فرقہ بازی کی، یا کوئی مسلک بنانا، فرقہ بات ایک ہی ہے، گروہ بنانے کی کوئی بھی مطلب آپ کہہ لیں کہ گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں اس کی آپ کو قرآن سے بھی دلیل دوں گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی دلیل دوں گا۔ قرآن میں سورہ روم کی آیت نمبر 32 میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں من الذین فرقوا، لوگوں میں سے، من الذین فرقوا، جن سب نے توڑ دیا یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دینہم، اپنے دین کو، وکانو، اور ہو گئے، شیعان۔ اچھا، یہاں لفظ شیعان کو ذہن میں رکھیے گا، اس کے بعد ہے تو روٹین سے ہٹ، یہ ہمارے سوال سے ہٹ کے ایک ٹاپک، لیکن ہم اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ تو ہم دوبارہ آیت پڑھتے ہیں، من الذین فرقوا، لوگوں میں سے جن سب نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دینہم، اپنے دین کو، وکانو شیعان، اور ہو گئے گروہ گروہ، کلو حزبم، ہر گروہ، کلو حزبم، ہر گروہ، بما لدیہم، جو ان کے پاس ہے، فارحون، خوش ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ اللہ عز و جل کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے جن سب نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو اور ہو گئے گروہ گروہ یعنی کہ فرقہ فرقہ، اور ہر فرقہ جو ان کے پاس ہے اس پر وہ خوش ہے۔ دیکھ لیں کہ آج کیا ہے، آج ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، دوسرے کو غلط سمجھتا ہے، ایون کہ کئی تو دوسروں کو کافر تک کی سٹیمپ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی بات کو تو سنا ہی نہیں۔ اللہ کی بات کو ہم سنتے بھی کیسے، کیونکہ ہمیں تو قرآن سے ویسے بھی دور رکھا جاتا ہے۔ قرآن کو پڑھنے پہ یعنی کہ قرآن کو تلاوت کے ذریعے پڑھنے پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، قرآن کا جو میسیج ہے اس کو ہمیں پڑھایا ہی نہیں جاتا یا ہمیں اس طرف لے جایا ہی نہیں جاتا۔ کیوں؟ کہ ہم کوئی نہ کوئی جو بھی جس گھرانے سے ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی فرقے سے منسلک ہوتا ہے۔ تو نظریہ کہاں ہے؟ نظریاتی مسلم کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ نظریاتی مسلم تو بہت کم ہے جو صرف نظریہ اسلام پہ قائم ہے۔ نظریہ اسلام کیا ہے؟ قرآن اور سننا۔ تیسری چیز
کوئی ہے ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سننا. ٹھیک ہے، تیسری چیز کا تو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس بات تو خیر آگے سے آگے نکلتی جاتی ہے. تو اب ہم نے جو ابھی آیت پڑھی اس میں ایک لفظ آیا شیعان. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کرٹیسائز کر رہا ہوں، لیکن کچھ ہمارے اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ اس شیعان کا مطلب جو ہے وہ اپنے آپ کو ایز اے شیعہ کے طور پہ لیتے ہیں. بہت سارے ایسے حضرات ہیں. تو آپ کو واضح بتا دوں کہ عربی میں شیعہ کا مطلب ہے، شیعان کا مطلب ہے گروہ. ٹھیک ہے، گروہ، فرقہ. ٹھیک ہے. تو قرآن سے آپ کو واضح دلیل مل گئی کہ اللہ عز و جل جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے جن سب نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو اور ہو گئے گروہ گروہ، ہر گروہ جو ان کے پاس ہے اس پہ خوش ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی گروہ لے لیں، ہم مطلب ان کے جسٹ فار سیک آف نالج بات کر رہے ہیں. بریلوی دیوبندیوں کو اچھا نہیں سمجھتے، دیوبندیوں بریلوی کو اچھا نہیں سمجھتے. اہل حدیث جو ہیں وہ باقیوں کو صحیح نہیں سمجھتے. اسی طرح فرقے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے میرے بھائی وہ قرآن سے دوری ہے. ہمیں ہمیشہ سے قرآن سے دور رکھا جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم نے قرآن کا میسج پڑھ لیا اور قرآن کو ہم نے سمجھ لیا تو میں گارنٹی کہتا ہوں، آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ کا کوئی فرقہ نہیں ہوگا. خود کو مسلم کہلائیں گے اور اس پہ فخر محسوس کریں گے. کیوں؟ میرے اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں مسلم کہا ہے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مسلم کہا ہے. تو ہم کیوں نہ فخر کریں اپنے مسلم ہونے پہ؟ تو بھائی آپ کے سوال کا جواب قرآن سے میں نے آپ کو دلیل دی ہے. اب ہم قرآن میں ایک اور جگہ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ واضح دلیل ہے. ایک اور دلیل دیتا ہوں آپ کو حدیث سے. کتاب الامارہ کی ایک حدیث ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی بہت سارے سوالات کر لیا کرتے تھے، اور مطلب ان کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے تھے سوال کرنے سے، لیکن حذیفہ بن یمان جو تھے وہ سوال کر لیتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے شر کا زمانہ تھا، پھر اللہ نے ہمیں اسلام کی خیر و برکت عطا فرمائی، تو کیا اب پھر کوئی شر کا زمانہ آئے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آئے گا. تو انہوں نے کہا کیا اس کے بعد پھر کچھ خیر کا زمانہ بھی آئے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آئے گا، پر اس خیر پہ دھواں ہوگا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ دھواں کیسا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ہی قوم اور میری ہی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، لیکن دین میں نئے طور طریقے اپنائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر میں وہ دور پاؤں تو آپ کا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزموا جماعت المسلمین و امامہ، جڑ جاؤ مسلمانوں کی جماعت اور اس کے امام کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں مسلمانوں کی جماعت بھی نہ پاؤں اور امام بھی نہ پاؤں تو آپ کا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں کہا فاعتزل تلک الفراق کلھا، پس الگ کر لو ان کو، پس الگ کر لو خود کو ان تمام فرقات سے، یہاں تک کہ تمہیں درخت کی جڑ کیوں نہ چبانی پڑے اور اس حالت میں تمہاری موت ہو جائے، تب بھی یہ ان فرقوں میں رہنے سے بہتر ہے. تو میرا نہیں خیال کہ آگے آپ کو مجھے کچھ یعنی کہ مزید الیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں بھائی بات یہ ہے، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں. میں مانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس چیز کو کہ ہمیں بچپن ہی سے قرآن سے دور رکھا جاتا ہے اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ بہت مشکل ہے، یہ ایسے سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو آپ کو یہ الفاظ بولتا ہے کہ قرآن
جو ہے وہ بہت مشکل ہے، نہیں سمجھ آتا، وہ اللہ کا منکر ہے، کیونکہ وہ نعوذ باللہ اللہ کی آیت کا انکار کرا، کیونکہ اللہ عز و جل سورہ قمر آیت 24 میں خود فرماتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن تمہارے لیے، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ اب آپ دیکھیں کہ اس سے بڑی تو بات ہی کوئی نہیں رہے گی میرے بھائی۔ قرآن بہت آسان ہے، بہت سادہ ہے۔ اب آپ اگر اس میں نکل جائیں گے کہ جی آپ کو یہ کہا جائے نہیں بھائی قرآن تو بہت مشکل ہے، الحمدللہ ہی پڑھو تو اس کے ہی بڑی یعنی کہ 10 سال لگ جاتے ہیں، 5 سال لگ جاتے ہیں اس کی تفسیر۔ بھائی آپ تفسیر کو سمجھ کیوں رہے ہیں؟ آپ قرآن کی عربی سمجھ لیں، سمپل ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر ایک مسجد میں 200 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو 100% شور ہے کہ مشکل سے کوئی 10-15 لوگ ایسے ہوں گے جن کو سورہ فاتحہ کا بھی ترجمہ آتا ہوگا، اور ان 10-20 میں سے 2-3 ایسے ہوں گے جن کو پوری نماز کا ترجمہ آتا ہوگا۔ یوزلی لوگوں کو تشہد تو خیر دور کی بات ہے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، تو جب ہمیں اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا تو ہمارا نماز میں دل کیسے لگے گا؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم اپنے رب سے کہہ کیا رہے ہیں تو بھائی میرے ہم کیسے اللہ کے آگے خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے نا۔ جبکہ ہم سورہ فاتحہ اگر غور سے پڑھیں تو ہم ڈیلی اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈیلی بھول جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ میں پھر سے کہتا ہوں نظریاتی مسلم بنیں، فرقوں کو چھوڑیں۔ ہمارے پاس صرف 2 چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ جو آپ کو کہتا ہے تیسری چیز ہے وہ آپ سے جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واضح کہا ہے کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ تو امید کرتا ہوں، باقی پھر ایک گزارش میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ میں سب کو قرآن کی دعوت دیتا ہوں، بھائی ایک ایک آیت کر کے پڑھ لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تلاوت نہ کریں، تلاوت کریں، بہت اچھی بات ہے، تلاوت کریں، تلاوت ہونی چاہیے گھر کے اندر قرآن کی، لیکن اگر 1 سے 2 آیات آپ ڈیلی صرف ترجمہ پڑھ لیا کریں۔ میں امید کرتا ہوں، میں زیادہ آپ سے وہ نہیں، مجھے اپنے رب کی ذات پہ امید ہے، مجھے اپنے رب کے کلام پہ امید ہے، مجھے اس کلام پہ امید ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترا، کہ آپ ایک دفعہ ترجمہ قرآن پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ فرقوں کے نزدیک بھی نہیں جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔